بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر جس کا موضوع ہے جان رال اینڈ دی نیو اسٹیٹ۔ جان رالز امریکن ہیں، تو یقینی طور پر امریکن جو ہیں وہ دو چیزوں کو لازمی طور پر پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایک لبرلزم کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو دوسرے نمبر پر وہ کیپٹلزم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اصل میں جب جان رال اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، تو مارکس کی طرح اس کے ذہن میں بھی یہ کویسچن آیا کہ دنیا میں سے ایکسپلائٹیشن کس طرح سے ختم کی جائے۔ یہ جو استحصال کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور خاص کر ہیوز ناٹ کے ساتھ جو استحصال کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے بڑا مطالعہ کیا، بہت زیادہ سفر کیا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا کے جو دو سسٹم ہیں، پریویلنگ سسٹم، اور خاص کر کولڈ وار سے لے کے آج تک دو سسٹم جو چلے آ رہے ہیں، خاص کر کیپٹلزم اور کمیونزم، ان دونوں کے درمیانی ایک راستہ جو ہے وہ نکالا جائے، یعنی کہ ان کا سنتھسس جو ہے وہ کیا جائے۔ بیسیکلی تو وہ لبرلسٹ تھا، لیکن اس نے جو اپنا آئیڈیا پیش کیا ہے لبرٹی کا، جسٹس کا، جو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہی ہے کہ دونوں سسٹم کے درمیان جو ہے ایک راستہ نکالا جائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتا، ایکسکلوسیو نہیں ہوتا، ریلیٹیو ہوتا ہے، اور کوئی بھی تھاٹ، کوئی بھی آئیڈیا جو ہے وہ اس کو سچا ثابت کرنا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کی ویلفیئر ہوتی ہے۔ تو کچھ آپ کو کیپٹلسٹ ملیں گے، وہ کیپٹلزم کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ ملیں گے کمیونسٹ، وہ کمیونزم کو، مارکسزم کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کی بھلائی جو ہے وہ کس میں ہے۔ تو جان رال نے یہ طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا کہ دونوں سسٹمز کا سنتھسس کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی، جو اس نے بڑا ہی ایک میگنم اوپس، یعنی کہ اپنا ماسٹر پیس جو ہے وہ جو لکھا وہ ہے اس کی تھیوری آف جسٹس۔ تو تھیوری آف جسٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لبرلزم کیا ہے۔ وی آر لیونگ ان دی ایج آف لبرلزم ٹوڈے، اینڈ وی کین ڈیفائن لبرلزم از اے سسٹم ویئر چینج ٹیک پلیس بائی دی پروسیس آف ایوولوشن rather than ریوولوشن۔ اداروں کے ذریعے جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے، اور لاء کے ذریعے، انسٹیٹیوشن کے ذریعے، کلچر کے ذریعے جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ دوسرا سسٹم جو ہے لبرلزم کے اپوزٹ ہے وہ مارکسزم۔ تو مارکسزم میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بلڈ شیڈ سے آتی ہے، ریوولوشن سے آتی ہے۔ وہاں پر جو ہے ایوولوشنری پروسیس جو ہے وہ بالکل کام نہیں کرتا، جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن اسٹیٹ جس طرح ہمیں رشیا نظر آتی ہے، تو وہاں بھی ریوولوشن سے تبدیلی آئی، ایران میں ریوولوشن سے تبدیلی آئی، چائنا میں ریوولوشن سے جو ہے وہ تبدیلی آئی۔ تو جان رال جو ہے وہ اس کے ذہن میں تھا، جو اس کے ذہن میں تھیوری آف جسٹس تھی۔ انفیکٹ ہی واز انسپائرڈ بائی دی ایرسٹوٹل۔ تو ایرسٹوٹل نے جو جسٹس کی ڈیفینیشن کی ہے، بالکل وہی ڈیفینیشن جو ہے وہ جان رال نے کی ہے کہ جسٹس سے مراد فیئرنیس، کہ لوگوں میں اسٹرکٹ سینس جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ اس طرح سے ہی ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس پہ ایگری ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں۔ دیکھیے پاور شیئرنگ میکانزم میں جو لوگ اگر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے جسٹس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس بیسیکلی کہتی یہ ہے کہ ویئر دیر از اے مین دیر شوڈ بی اے کنفلکٹ۔ اب کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنائے جا سکتے۔ تو جان رال نے جو ہے وہ جسٹس کو کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ فیئرنیس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا۔ جان رال اپنی بک دی تھیوری آف جسٹس میں ڈسکس کرتا ہے کہ تھیوری آف جسٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جاننا ناممکن ہے کہ انسان کی شروعات کس طرح سے ہوئی۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ویل آف اگنورینس کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے۔ تو ویل آف اگنورینس سے مراد یہ ہے کہ کہاں سے انسان شروع ہوئے، کس طرح سے انیکوالٹی جو ہے وہ دنیا میں آئی، عدم مساوات کس طرح سے آئی، اس کا جو ہے وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔
اس کے علاوہ تمام انسان سائیکلوجیکلی طور پر بھی برابر نہیں ہو سکتے، تمام انسان کی کیپیبلٹی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایک جیسے جینیس نہیں ہو سکتے، ایک جیسی سوچ نہیں ہو سکتی، کچھ ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہیلدی ہوتے ہیں، کچھ کو مائنڈ پرابلم ہوتے ہیں، کسی کو فزیکل پرابلم ہوتے ہیں، تو تمام انسان جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب لیکن سوسائٹی میں انسانوں کو برابر جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے، اس کے لیے اس نے فارمولہ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی۔ تو اس نے اپنی بک میں لکھا، دی essential features of his original position is that no one knows his place in society۔ جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کہاں سے سوسائٹی شروع ہوئی، کہاں سے انسان شروع ہوئی، ابھی تو اس کے بارے میں انسان کا نالج جو ہے وہ ابھی بڑا ہی امچور نالج ہے۔ ابھی پری ہسٹری کے بارے میں نئے علوم آئے ہیں، اینتھروپولوجی آئی ہے، دوسرے علوم آئے، لیکن انسان کی شروعات کے بارے میں مختلف طرح کے تھیسز ہیں۔ کچھ یہ کہتا ہے کہ انسان کی شروعات جو ہے وہ 4 اسپیشیز سے ہوئی، کچھ یہ کہتے ہیں 3 اسپیشیز سے ہوئی، ماڈرن جو ہوموسیپین ہے یہ 70,000 سال پہلے جو ہے وہ افریقہ سے چلا، تو وغیرہ وغیرہ ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ہمیں تھیریز ملتی ہے۔ تو انسان کی شروعات کے بارے میں ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اس کی کیپیبلٹی کے بارے میں بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر انسان جو ہے ایک جیسی کیپیبلٹی نہیں رکھتا، ہر انسان جو ہے وہ ایک جیسی سائیکالوجی نہیں رکھتا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اپنے جو ویل آف اگنورینس میں ڈسکس کرتا ہے۔ آگے چل کے وہ یہ کہتا ہے کہ ہز کلاس پوزیشن اور سوشل اسٹیٹس nor does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence and the like۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کیا وہ پسند کرتا ہے، کس طرح کی سوسائٹی اس کو دی جائے، کس طرح کا جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ اس کو دیا جائے، یہ ایک اور طرح کی بحث ہے۔ لیکن وہ ایک بات پہ جو ہے وہ ایگری ہے کہ یہ جو عدم مساوات ہے اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ تھیوری آف جسٹس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹ بنائی جائے جس میں یہ بات جو ہے وہ مد نظر رکھی جائے، جو اس کے الفاظ ہیں کہ این انکوالٹی آف اپرچونٹی مسٹ انہانس دی اپرچونٹی آف دوز ود دی لیسر اپرچونٹی۔ جو 90% لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح سے اپرچونٹی دی جائے کہ وہ بھی اسٹیٹ کو آن کریں۔ جو ڈس ایڈوانٹیج اسٹیج پہ ہیں، جن کو ہم شینٹی اسلم کہتے ہیں، غریب لوگ، پیزنٹ، کسان، مزدور، ان کو بھی اپرچونٹی اس طرح سے دی جائے کہ وہ بھی اسٹیٹ کو جو ہے وہ آن کریں۔ اور اب ان کو اپرچونٹی دینے کے لیے، انہیں اکنامک بینیفٹس دینے کے لیے اس نے یہ طریقہ جو ہے، نیا ایک طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، جو ہمیں ابھی جو ہے وہ ماڈرن یورپ میں، امریکہ میں، فرانس میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا انگلینڈ میں نظر آتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے ان سے جو ہے اس طرح سے ان سے ٹیکسز لیے جائیں کہ وہ ٹیکسز جو ہیں وہ ان کی اکارڈنگ ٹو جو ویلتھ ہے اس کو مد نظر رکھ کر، فار ایگزامپل اگر کسی کی آمدنی 10 لاکھ ہے سال کی تو اس سے 20% لے لیا جائے ٹیکس، جس کی 30 لاکھ ہے اس سے 30% لے لیا جائے، جس کی 40 لاکھ ہے اس سے 40% لے لیا جائے، جس کی 50 لاکھ ہے اس سے 50% ٹیکسز جو ہے وہ لے لیے جائیں۔ ان ایکوالٹی کو کور کرنے کے لیے، ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں یا مزدور ہیں، ان کو بینیفٹس دینے کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ اس طرح سے جو ہے وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ چلائے۔ تو یہ جو ہے وہ جان رالز کے ذہن میں کنسیپٹ تھا۔ جان رال جو ہے وہ اس کا سوشل کانٹریکٹ کیا تھا؟ تو جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ جو جان لاک تھا اس کا سوشل کانٹریکٹ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو جان لاک کا سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ انڈیویجول لبرٹیز جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور روسو کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے کولیکٹیو لبرٹی جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے پروٹیکٹ کرنی ہے۔ ہابس کا سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے سوورینٹی جو ہے وہ اس کو فالو کرنا ہے، اس کے سامنے اپنے سارے رائٹس جو ہیں وہ آپ نے سرنڈر کر دینے ہیں۔ لیکن جان لاک جو ہے اس کے ہاں جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح سے
سوشل سٹرکچر بنایا جائے، اس کے یہ لفاظ ہیں ویئر ایچ پرسن ول سیک ہز میکسیمم ایڈوانٹیج. تو یہ ایک بڑا ہی اس کا جو ہے وہ کارنامہ ہے جس میں اس نے ایک ایسا طریقہ اڈاپٹ کیا، ایک ایسا طریقہ جو ہے وہ کارو آؤٹ کیا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ دیا جائے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجویلٹی از اے جسٹیفائڈ فار دی بینیفٹس آف دی میجورٹی. اگر میجورٹی کو بینیفٹس ملے گا تو پھر ہی جو انڈیویجول رائٹس جو ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں. انڈیویجول کے رائٹس کو وقتی طور پر جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ چھوٹی موٹی پابندی لگائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کو بھی بینیفٹس مل سکے. ویسے تو یہ کنسیپٹ آف لبرٹی کے خلاف ہے، لبرلزم کی ویلیو کے بھی خلاف ہے، جان لاک کے آئیڈیا کے بھی خلاف ہے. لیکن اسٹیٹ جو ہے اس کا بیسک پرپس جو ہوتا ہے وہ بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے. تو آج کل بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بیلنس کیا ہے، پاور کیا ہے. تو بیلنس اگر اسٹیٹ قائم نہیں کر پاتی تو پھر اس اسٹیٹ میں جو ہے وہ جتنے بھی رائٹس آپ رکھیں، فنڈامنٹل رائٹس رکھیں، وہ بے سود ہو جاتے ہیں. تو بیلنس قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میجورٹیز کے لیے کچھ کرنے کے لیے بعض کا انڈیویجول لبرٹیز جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، خاص کر اکنامک لبرٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان پہ تھوڑی سی ریسٹرکشن جو ہے وہ امپوز کرنی پڑتی ہے. کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا کے یا کسی اور طریقے سے ان کی جو ہے وہ ان سے پیسے لے کے دوسرے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. اب یورپ میں آپ کو ایک آج کل بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ نظر آئے گا چیریٹی کا. تو یہ چیریٹی کا کنسیپٹ پیدا کرنے میں بھی جان رال جو ہے اس کا بڑا رول ہے. اس نے جو ہے وہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں. تو آپ یورپ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ چیریٹی جو کرتے ہیں تو یہ ان کا گلٹ کانشیس ہے. اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ دوسروں کا بھی حق ہے. 6 لوگوں کے پاس اتنی آمدنی ہے جو آدھی دنیا کے پاس لوگوں کے برابر ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ انیکوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس انیکوالٹی کو، اس عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ جان رال نے جو ہے وہ فارمولا دینے کی کوشش کی. وہ یہ کہتا ہے کہ پیپل نو دیٹ ان جرنل دے مسٹ ٹرائی ٹو پروٹیکٹ دیئر لبرٹی، widen their opportunity and enlarge their means for promoting their aims. تو لبرٹی بھی رہے، اسٹیٹ بھی رہے، انڈیویجول رائٹ بھی رہیں، اور جو ہیوز ناٹ ہیں 90% لوگ جو ہیں ان کے رائٹ کا بھی جو ہے وہ تحفظ کیا جا سکے. تو یہ جان رال نے اپنی تھیوری آف جسٹس جو ہے وہ اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. خدا حافظ.